السلام علیکم دوستوں، آج کی جو ہماری کلاس ہے تو کلاس میں جیسا ہم ریگولر انگلش کا جو بھی پورشن دیکھتے ہیں، لیکن جیسے میری عادت ہے کہ ہمیشہ دنیاوی تعلیم میں جو بھی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس پہ بڑھنے سے پہلے ہم چند لمحوں میں چند منٹ ہم دین کی باتیں کرتے ہیں۔ اس دین کی باتوں میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت یہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، یہ عربی کا لفظ ہے اہل سنت والجماعت۔ اگر ہم اس کے معنی کو دیکھیں تو اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، اہل اردو کا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے والا، اور سنت کہتے ہیں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام کو، جس کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور آگے ایک لفظ ہے ول، اس کا مطلب آگے لگا ہوا ہے جماعت، ول کا مطلب ہوتا ہے اور، یہ ایکچولی میں و الجماعت ہے لیکن اس کو ملا کر کے ہندی میں والجماعت بولا جاتا ہے۔ اور جماعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو ان کے اصحاب تھے، ان لوگوں کی جو ایک گروپ تھا، ان کا جو ایک جماعت تھی، ان کی جو ٹیم تھی، ان کو ہم کہتے ہیں و جماعت۔ تو اب یہ ہمارے پاس لفظ نکل کے آیا اہل سنت و جماعت۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت ہے کیا؟ تو یہ اہل سنت و جماعت جو ہے یہ ایک جماعت ہے جس کو ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ یہ ہمارے آقا کریم کی جماعت ہے اور اس جماعت پہ چلنے کا ہم کو آقا کریم نے درس دیا ہے۔ ایک بہت پیاری، ایک بہت مشہور، میں آپ کو ایک حدیث شریف بتاتا ہوں۔ غالباً یہ حدیث شریف شاید سے صحاح ستہ کی کتاب سے ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور جو میری قوم ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، اور اس میں سارے کے سارے جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ تو اس میں ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھیے، صحابہ نے حضور پاک سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ جہنم میں کون سی جماعت جائے گی، انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، ہمیں جنت کے بارے میں آپ بتا دیجیے کہ جنت میں جانے والی جماعت کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے۔ تو اب ہمارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، اور دوسری جگہوں پر ہم کو لفظ ملتا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہ لوگ جنت میں جانے والی جماعت ہوگی، اور باقی ساری کی ساری جو جماعت ہوگی وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اب یہاں سے ہم کو یہ لفظ ملا اہل سنت و جماعت۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کے تاریخ میں ہر انسان کہتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت میں سے ہیں، ہم سنی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ان کا دعویٰ کتنا ہے اور ان کی دلیل کیا ہے، اس بات پہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کی تاریخ میں وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، اور آج کی تاریخ میں نیا فرقہ جنم لینے والا جس کو ہم مولائی فرقہ بھی کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور دوسری جماعت کو جہنم میں جانے کے لیے کہتے ہیں وہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا نے کیا بولا ہے، اور ہمارے آقا کی جو حدیث شریف ہے اس پہ عمل کرنے والی جو جماعت ہوگی وہ جنت میں جائے گی۔ دیکھیے ایک بات پھر سے یاد رکھیے، ہمارے آقا نے، حضور پاک نے ہم لوگوں کے اوپر 5 چیزیں فرض کری ہیں جس کو جاننے اور ماننے کے بعد ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد ہے حج۔
جو سب سے پہلا ہے وہ ہے توحید. توحید. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حج پہ جانا یہ ہر آدمی کے لیے فرض نہیں ہے، یہ وہ آدمی کے لیے فرض ہے، اس انسان کے لیے فرض ہے جس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ اپنے کمائی کو نکال کر کے اپنے ساری ضرورتوں پورا کر کے اگر اس پیسے کو نکالے تو اتنا پیسہ ہو جائے کہ وہ حج کر سکے، خرچہ ہو سکے تو وہ حج کرتا ہے، اس کے اوپر جو حج ہے وہ فرض ہے. اب زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مسئلہ وہ بھی ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے حصے کو پاک کرنے والی، ہم ہندی میں جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم جو یہ بولتے ہیں ٹیکس بولتے ہیں، یہ ہمارے دین میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. ہمارے پیسے کو پیوریفائی کرنے کا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ. ہم جتنا بھی زندگی سال بھر میں کماتے ہیں اس سال بھر میں کمائی ہوئی رقم میں سے ہم ایک کچھ مقدار نکال دیتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم نے نکال دیا اور یہ کسی ایسے انسان کو دینا ہے جس کی ہم کو شریعت نے اجازت دی ہے. یہ زکوٰۃ ہے. یہ بھی سب پر فرض نہیں ہے، یہ اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اسی مقدار کے برابر ہے. روزہ سب پر فرض ہے، نماز سبھی پر فرض ہے. یہ 2 کام تو ہو گیا جو پیسے والے لوگ کر سکتے ہیں. روزہ نماز یہ سبھی لوگ کرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا روزہ رکھنے والا جہنم میں جائے گا، نماز پڑھنے والا جہنم میں جائے گا؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، روزہ رکھنے والا بھی جہنم میں جائے گا، نماز پڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو میں زیادہ تو نہیں بتاؤں گا لیکن ایک مثال ضرور دوں گا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت فیمس ذات ہے وہ شیطان کی ذات ابلیس. ابلیس نے اتنے سجدے کیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اتنی نمازیں پڑھی اس نے کہ ہماری نمازیں اس کی نمازوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کر کے جہنم کا حقدار ہو گیا. روزہ ہمارے آقا کریم سے پہلے جو بھی نبی آئے تھے ان کے زمانے میں بہت سارے لوگ روزہ رکھتے تھے لیکن نبی کی نافرمانی کر کے وہ جہنمی ہو گئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے توحید، جس کو دکھا کر کے آج کل کے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھیا یہ والا وہ کام ہے جو آپ کو سب سے ضروری کرنا ہے. ہم بھی مانتے ہیں توحید کا مطلب ہوتا ہے خدا کو ایک ماننا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے. یعنی کہ خدا کو ایک جاننا، خدا کو ایک ماننا اور اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، یہ توحید کہلاتی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج کی تاریخ میں جو لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں توحید والا تو وہ توحید والا ہے؟ یاد رکھیے توحید کے آڑ میں دوسری چیزوں کا انکار کرنا، یہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون کا بھی انکار کر دیا تو بندہ راستے سے گیا. اب ان 5 چیزوں کو آج کی تاریخ میں جو عمل کر رہا ہے وہی آدمی جو ہے وہ مسلمان ہوا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان تو نبی کے زمانے میں ایسے بھی تھے جو کلمہ پڑھتے تھے دل سے، ان سبھی چیزوں کو مانتے تھے دل سے، اور ان سبھی کی چیزوں کو بہت سارے لوگ ایسے بولتے تھے جو زبان سے اقرار کرتے تھے. یاد رکھیے زبان سے صرف اقرار کر لینا ان 5 چیزوں کا یہ قطعی بھی مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. مسلمان انہونے کی علامت یہ ہے کہ جب ان سبھی چیزوں کا زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اقرار کیا جائے تبھی جا کر کے ہماری بات بنے گی. توحید خدا کو ایک ماننا، ایسا نہ ہو کہ خدا کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگے. تو اگر ہم بے ادبی کر رہے ہیں تب بھی ہمارا کام نہیں ہونے والا، کیونکہ ہمارے آقا کریم کی ایک چھوٹی سی جو سنت ہے اس کو آدمی ہلکا اگر سمجھ لے، یا آقا کریم کی چھوٹی سی سنت کو آدمی اگر یہ سوچ کر لے کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے تب بھی آدمی راستے سے گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والا آدمی کو جو دل سے بھی کر رہا ہے اور زبان سے بھی کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ سنی مسلمان، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو صحیح ہے.
اب ایسے لوگوں کے لیے جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک ایسی جماعت ہوگی جو جہنم میں نہیں جائے گی، یعنی کہ جنت میں جائے گی۔ وہ چیز کون ہے، وہ لوگ کون ہیں، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہمارے آقا نے بولا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے یعنی کہ حضور کی تمام سنتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد حضور نے کہہ دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی بھی آپ کو پیروی کرنا ہے۔ تو صحابہ کی پیروی یعنی کہ جو خلفائے راشدین ہیں، ہم کو ان کی بھی پیروی کرنا ہے، ہم کو بھی ان کی باتوں پہ بھی عمل کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اب جو ہمارے صحابہ ہیں، جو ہمارے حضور پاک کے خلفاء ہیں، وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر آ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر آ گئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، علی شیر خدا۔ یہ چار ایسے ہیں جن کو ہم خلفاء کہتے ہیں، یہ حضور پاک کے خلیفہ ہیں۔ ہم کو ان میں سے سبھی کی پیروی کرنی ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے راستے پر نہیں ہیں، اور اگر ہم اہل سنت و جماعت کے راستے پر نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس راستے پر ہیں۔ آج کی تاریخ میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں لے رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم یہ لیں تو صرف نماز پڑھ لینا، توحید کو کر لینا، روزہ کو رکھ لینا، نماز کو پڑھنا، زکوٰۃ کو دے دینا، حج کو ادا کر دینا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ابو بکر صدیق ان کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو حضور پاک نے بتا دیا ہم کو، یہی چیز ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں، تو ہم نے ابو بکر کو خصوصی طریقے سے کہاں مانا؟ تو چھوٹی سی بات ہے، آج کی تاریخ میں جو سنی مسلمان ہوتا ہے نا، وہ جب حضور پاک کا جب نام آتا ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے انگوٹھے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ تو یہ انگوٹھے چومنا حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ اب آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں انگوٹھے کو چومنا نہیں سمجھتا ہوں، میں انگوٹھے چومنا صحیح نہیں سمجھتا ہوں، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت کو آپ ترک کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت آپ کے نزدیک معظم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی تاریخ میں ہم یہ بولیں کہ اب حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، عمر فاروق مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا، کیسا ماننا؟ جس طریقے سے حضور نے بتایا اس طریقے سے ماننا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اب ہم کسی کو اگر مان رہے ہیں تو ہم صرف اس کے نام کو نہ مانیں، ہم اس کے کام کو بھی مانیں۔ اگر ہم اس کے کام کو بھی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے مان رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن 20 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ بتائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم 20 رکعت نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا 20 رکعت آپ کا طریقہ تھوڑی نہ ہے، 20 رکعت تو پرانا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا، تو کہتے ہیں ہم عمر کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو حضور پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ عمر نے کچھ بھی کہہ دیا تو ہم تھوڑی نہ اس کو مان لیں گے، عمر نے کچھ بھی کہہ دیا تو کچھ بھی کر دیا تو ہم تھوڑی نہ ان کو مان لیں گے۔ تو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق کی سنتوں کو زیادہ ترجیح نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو سنی تو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے کہہ دیا کہ اہل سنت و جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کی بھی پیروی کرے گا۔ اب 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ حضرت عمر فاروق کی پیروی کرنے کے برابر ہو گیا، لہٰذا جو اس کو کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت میں ہے، جو اس کو نہیں کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتاب جو تھی وہ قرآن شریف جو تھا وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، حضرت عثمان سے پہلے کے زمانے میں۔
لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن شریف کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور ان کے زمانے میں قرآن شریف باقاعدہ ایک کتاب کے طور پر لانے کا کانسیپٹ لایا گیا۔ تو اب جب کوئی قرآن شریف کو اکٹھا ہونے کے بعد قرآن پاک مان رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سنت پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ کتاب کو، قرآن شریف کو اکٹھا ایک جگہ جمع ہونے کی صورت کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ عثمان غنی کی سنت کو عمل نہیں کر رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے لیکن اہل سنت و جماعت میں وہ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں چوتھے نمبر پہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب حضرت علی کی سنت کیا ہے؟ حضرت علی کی سنت، آج کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی جو ہیں خوب علی علی کرتے ہیں لیکن حضرت علی کی ایک نہیں مانتے ہیں۔ تو علی علی کرنے کے ساتھ ساتھ علی کی ماننا یہ بھی ہمارے لیے جو ہے تو اہل سنت و جماعت میں سے ہے۔ لہٰذا صرف علی علی کرنا، لیکن علی نے کیا کیا؟ اب یہ دیکھ لیجئے، حضرت علی نے ان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا، حضرت علی نے ان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا، حضرت علی نے ان کی خلافت کو بھی تسلیم کیا۔ اب ان کی سنت کیا ہے؟ ان کی سنت یہ ہے کہ ان سے پہلے تینوں کی سنت کو، تینوں کی جو خلافت ہے اس کو تسلیم کرنا، یہ حضرت علی کی سنت ہے۔ آج کی تاریخ میں جو یہ کہتا ہے کہ میں صرف علی کو مانوں گا، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانوں گا، اس کا مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت سے ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت علی کو ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی سے پہلے انہوں نے تینوں کو تسلیم کیا، تو علی کے ماننے والے بھی آج کی تاریخ میں تینوں کو تسلیم کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت سے آتے ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں بھائی آپ کا دعویٰ بالکل سچا ہے، آپ کی دلیل بالکل درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت رکھنا اور حضرت علی کے جو محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ سے بغض رکھنا، اس میں بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرنا، ان کے لیے لعن طعن کرنا، یہ قطعی درست نہیں ہے۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ کس صورت میں کری؟ کیا ہوا اس سمے کی، کیا نوعیت تھی، کیا معاملہ تھا، کیا شرطیں تھیں، ہمیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جو انتم پرینام ہے، انتم جو رزلٹ کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، تو ہمارے لیے اب کوئی بھی لفظ ان کے خلاف بولنے کے لیے نہیں ہے۔ امام حسن کی صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، ہم کو ان کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ حضور پاک کے ساتھ ساتھ ہم کو ان سبھی خلفاء کی بھی ہم کو ماننا ہے، اور خلفاء کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو چونکہ ان کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ اگر ایسا ان کا فیصلہ غلط ہوتا تو حضور پاک پہلے ہی نہ کہہ دیتے کہ میرے صحابہ کی بات کو ماننا۔ ہمارے لیے حضرت عمر فاروق کا فیصلہ یہ ماننا کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اس بات کو تسلیم کرنا، اور حضرت عمر کسی غلط کو تو نہیں بنائیں گے ملک شام کا گورنر، ظاہر سی بات ہے، مسلمان تھے وہ، تو مسلمان ہی کو جو ہے تو گورنر بنائیں گے۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ کا گورنر بننا اور حضرت عمر کے دوارا بنایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نزدیک بھی حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے۔ تو اب حضرت عمر فاروق کی آپ مان رہے ہو تو حضرت امیر معاویہ کو بھی صحابی رسول ماننا یہ آپ پر ضروری ہو گیا ہے۔ اور امام حسن کی صلح بھی یہی بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ بالکل صحیح ہے، لہٰذا
یہ موٹی موٹی باتیں جو ہمارے سامنے ہم نے آپ کے اوپر لکھی ہے، اس کو آپ کو عمل کرنا ہے۔ آج کی تاریخ میں اہل سنت و جماعت صحیح وہی ہے جو حضور پاک کے بعد حضور کے خلفاء کی اور حضور کے صحابہ اور تمام صحابیات کی تعظیم کرے گا، ان کے خلاف لعن طعن کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، بچے گا۔ وہی آدمی آج کے زمانے میں قابل مقبول ہے، ہم بھی اس کو مانیں گے اور آپ لوگ بھی اس کو مانیے، اور ایسا ہی انسان جنت میں جانے والا ہے، اور ایسے لوگوں کی جماعت اہل سنت و جماعت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ رکھیے، لوگوں کو بتائیے، اور یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے دی ہے کہ ہم کو صحابہ کی بھی ماننا ہے اور حضور کی بھی ماننا ہے۔